اب ہم اپنے لیسن نمبر 6 موشن ٹوننگ کا جو لیسن ہے اس کے آخری حصے کو دیکھ لیتے ہیں، موشن ٹوننگ ٹیکسٹ، کہ یہ موشن ٹوننگ کی جو ہمارے پاس آپشن ہے اس کو کس طریقے سے ہم ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک نئے اسٹیج کے اوپر میں آ جاتا ہوں، کنٹرول این کے ذریعے سے اس کو ایڈ کر لوں گا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے پہلے ایک آبجیکٹ بنایا تھا اس کو ہم نے موشن ٹوننگ کے ذریعے سے اسٹیج کے اوپر اینیمیٹ کیا تھا، فریم بائی فریم اینیمیشن میں یا موشن ٹوننگ کے ذریعے سے۔ تو فریم بائی فریم اینیمیشن جو لیسن نمبر 5 کی تھی وہ صرف اینیمیشن کے کانسیپٹ کی بیسک سمجھنے کے لیے تھی۔ اب جو ہے وہ موشن ٹوننگ سے ہی ہم آگے اینیمیشن چلائیں گے، اور آگے شیپ ٹوننگ بھی لیسن نمبر 7 میں آئے گی، اس سے بھی ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں کیا مدد ملتی ہے۔ ابھی ہم لیسن نمبر 6 موشن ٹوننگ کے آخری سے موشن ٹوننگ ٹیکسٹ کو دیکھیں گے۔ نیا اسٹیج میں نے بنایا ہے، لیئر نمبر 1 ہے، آپ کا ایک فریم یہاں ایڈ ہوا ہے کیونکہ تاکہ آپ یہاں کام کر سکیں۔ ہمارا جو ٹیکسٹ کا ٹول ہے، یہ ہمارا ٹیکسٹ ٹول جو ہے ٹی جس کی شارٹ کٹ ہے، اس کو میں یہاں سلیکٹ کر کے یہاں اپنے کلک کروں گا تو یہ یہاں ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ یہاں میں ٹی ٹیکسٹ ہی میں نے یہاں ٹائپ کر لیا ہے تاکہ میں اس کو اینیمیٹ کر کے دیکھ سکوں۔ اسٹیج کے سینٹر میں آلموسٹ میں اس کو یہاں سے لے آیا۔ اب میں اس کو اینیمیٹ کرانا چاہتا ہوں اس طریقے سے کہ بالفرض میں اس کو اسٹیج کے اسٹیج سے میں رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے موو کر کے اوپر تک آئے، اس کی یہ ایک سمپل اینیمیشن میں بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ فریم نمبر 25 تک، ٹائم لائن کے اندر فریم نمبر 25 تک اس کی موومنٹ اسٹیج کے نچلے حصے سے اوپر والے حصے تک ہو۔ تو یہاں میں رائٹ کلک کر کے یا F5 کے ذریعے سے انسرٹ فریم ایڈ کر لوں گا، جس میں اس کی ویلیو جو ہے وہ فریم نمبر 1 سے فریم نمبر 25 تک جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے۔ رائٹ کلک کر کے کریٹ موشن ٹون، اور اب میں اس ٹیکسٹ کو یہاں سے موو کرا دوں گا اوپر تک۔ تب ان بٹوین جتنی موومنٹ تھی وہ آپ نے دیکھا کہ ٹائم لائن کے اوپر خود سے فلیش نے بنا لی ہے۔ انین اسکن کے ذریعے سے میں اس کی رینج کو بڑھا کے دیکھ سکتا ہوں کہ ان بٹوین جتنی موومنٹ بھی اس ٹیکسٹ کی تھی وہ خود سے جو ہے وہ جنریٹ ہو گئی ہے فلیش کے اندر۔ انٹر کر کے میں اپنی اینیمیشن کو ٹچ کرتا ہوں، اور دیکھا کہ سمپل ایک اینیمیشن یہ بنی کہ نیچے سے ٹیکسٹ آ کے تو اوپر اسٹیج کے اوپر آ کے رک گیا ہے۔ اب میں بالفرض یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے صرف اینیمیٹ اس طرح نہ کرے کہ نیچے سے اوپر تک آئے، بلکہ اوپر آنے تک جو ہے اس کا سائز بھی جو ہے وہ انکریز ہو جائے۔ تو میں فریم نمبر 25 جو اس کی آخری پوزیشن تھی اس پہ آ کے رائٹ کلک کر کے اسکیل کے ذریعے سے اس کے سائز کو بالفرض میں نے بڑا کر دیا۔ اب کیا ہوگا کہ فریم نمبر 1 پہ تو اس کا سائز وہی تھا جو پہلے والا تھا، اور فریم نمبر 25 پہ آنے تک اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ ابھی میں اپنے پلے ہیڈ کو موو کرا کے آہستہ آہستہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیے کس طریقے سے یہ اینیمیٹ ہوا۔ انین اسکین کے ذریعے سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ جب یہ فریم نمبر 1 پہ تھا تو اس کی پوزیشن کیا تھی، اور فریم نمبر 25 پہ آ کے یہ کس طریقے سے اس کا سائز چینج ہو گیا ہے۔ یہ ٹیکسٹ ٹوننگ جو ہے، ٹیکسٹ کی جو موشن ٹوننگ ہے، یہ ہم اس میں سمجھ رہے ہیں۔ ابھی بالفرض میں چاہتا ہوں کہ یہ جب یہ فریم نمبر 1 پہ تھا تو اس کا سائز یہ تھا، فریم نمبر 25 کے اوپر آنے تک اس کا سائز بھی چینج ہو گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے، تو میں افیکٹس میں جا کے، افیکٹس کا پینل جیسے آپ کو بتایا تھا، ونڈو پینلز میں جا کے تو آپ افیکٹس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، ادروائز یہ کہ ابھی ایکٹیویٹ ہمارے پاس ہوئے ہیں۔ ٹیکسٹ میں نے سلیکٹ کیا ہے فریم نمبر 25 کے اوپر، میں ہوں افیکٹس میں جا کے میں نے ٹنٹ میں جا کے اس کے کلر کو یہاں سے چینج کر لیا۔ بالفرض میں نے اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ کر دیا۔ تو ابھی کیا تھا کہ فریم نمبر 1 پہ جب یہ تھا تو اس کا کلر گرین تھا، فریم نمبر 25 پہ آنے تک اس کا سائز بھی چینج ہو جائے گا، اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا۔ انٹر کے ذریعے سے میں اینیمیٹ کر کے دیکھتا ہوں، یہ دیکھیے کہ ان بٹوین ساری اینیمیشن جو ہے وہ خود سے بن رہی ہے۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فریم نمبر 25 تک تو اس کی موومنٹ یہ رہی ہے، فریم نمبر 50 تک آنے تک یہ اسٹیج کے سینٹر میں آ جائے، دوبارہ سے چھوٹا ہو جائے، اس کا کلر بھی چینج ہو جائے۔ تو یہاں میں فریم نمبر 50 پہ آ کے F6 کے ذریعے سے یا فریم نمبر 50 پہ رائٹ کلک کر کے انسرٹ کی فریم کے ذریعے سے میں نے اسی ویلیو کو یہاں کاپی کیا ہے۔ ان بٹوین کمانڈ جو ہے وہ اسی طریقے سے اس پہ اپلائی ہوئی بھی ہے۔ اب صرف میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو فریم نمبر 50 پہ آ کے یہاں سے ماؤس کے ذریعے سے ڈریگ کر کے سینٹر میں لے آیا، اس کو رائٹ کلک کر کے اسکیل کیا ہے، اس کا سائز چھوٹا کیا ہے، تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، اسکیل کے تھوڑا سا سائز بڑا کر لیا۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے، تو کلر میں بالفرض یہاں سے گرین کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ڈارک گرین کرنا چاہ رہا ہوں۔
یہ پہلے گرین تھا تو ہم اس کو بلو کر لیتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ فریم نمبر 1 پہ یہ گرین تھا, فریم نمبر 25 پہ آنے تک یہ یہاں ریڈ ہو گیا تھا, اور فریم نمبر 50 پہ آنے تک یہ دوبارہ سے بلو ہو جائے گا اور اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا. انٹر کر کے میں اپنی اس اینیمیشن کو چلا کے دیکھتا ہوں. دیکھیے کہ کتنی آسانی کے ساتھ ٹیکسٹ جو ہے میں نے اینیمیٹ کر دیا اسٹیج کے اوپر, اینیمیٹ ہو گیا ہے موشن ٹوننگ کے اندر. موشن ٹوننگ ٹیکسٹ کے ذریعے سے میں نے جیسے کہ میں پہلے آبجیکٹس کو اسی طریقے سے ٹائم لائن کے اوپر اینیمیٹ کر رہا تھا, اسی وہی جو طریقہ ہے وہ میں نے جب ٹیکسٹ پہ اپلائی کیا تو یہ ریزلٹس میرے سامنے آئے. ابھی بالفرض میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو ہے یہ فریم نمبر 75 تک اینیمیشن جو اس کی چلے, وہ یہاں سے اس کے اندر کچھ اور تبدیلی آئے اور مجھے مزید پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے. تو F6 کے ذریعے سے یا رائٹ کلک کر کے انسرٹ کی فریم کے ذریعے سے میں نے اس کی اسی ویلیو کو یہاں تک فریم نمبر 75 تک لایا ہوں. ان بٹوین جو ہے ٹوننگ کی آپشن, ٹوننگ کی کمانڈ جو ہے وہ اپلائی ہوئی بھی ہے. اسٹیج پہ آ کے رائٹ کلک کر کے روٹیٹ کے ذریعے سے میں نے اس کو روٹیٹ کر دیا, روٹیٹ کر دیا اور اس کو میں یہاں لے گیا. اب فریم نمبر 75 تک یہ وہاں سے یہاں تک آئے گا ایسے کر کے, اور فریم نمبر 115 پہ میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ سے اس کے اندر اینیمیشن میں اپلائی کروں, ایڈ کروں اس کے اندر. رائٹ کلک کر کے انسرٹ کی فریم, رائٹ کلک, روٹیٹ, اور اس کو سیدھا کیا اور اسٹیج کے اس حصے میں اس کو لے آئے اور یہاں سے اس کے کلر کو بھی ہم نے چینج کر دیا. اب اس اینیمیشن کو ہم اپنے فلیش پلیئر کے اندر پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری یہ جو ٹیکسٹ کی ٹیوننگ ہے یہ کام کرتی ہے. دیکھیے کہ نیچے سے ٹیکسٹ اوپر کو گیا اینیمیٹ ہوتے ہوئے, سائز بڑا ہوا, کلر چینج ہوا, پھر بیچ میں آیا, اس کا سائز چھوٹا ہوا, کلر چینج ہوا, رائٹ سائڈ پہ گیا روٹیٹ کرتے ہوئے, اور پھر لیفٹ سائڈ پہ کلر چینج کرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ رہا ہے. اب دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اگر ان بٹوین سارے فریمز ہم نے خود بنانے ہوتے ہیں. ہم یہاں انین اسکن آن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنی کمپلیکس جو ہے یہ ہماری موومنٹ تھی ساری. اس کی رینج ہم بڑھاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ کتنے فریمز اس میں ایڈ ہوئے ہیں. اگر ہم فریم بائی فریم اینیمیشن جو کہ پہلے زمانے میں بنائی جاتی تھی, اگر وہ بنائی جاتی تو ایک ایک سٹیپ جو ہے اس کا ہمیں دوبارہ سے بنانا پڑتا, اور یہ ساری جو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹیکسٹ کی موومنٹ یہ ساری ہمیں خود سے بنانی پڑتی, جو کہ ہمیں بہت ہی آسانی کے ساتھ موشن ٹوننگ کے ذریعے سے ہم نے وہ جو ٹیکنیک تھی وہ ٹیکسٹ پہ اپلائی کی تو ہمارے سامنے یہ رزلٹ یہاں آیا ہے. اب ہم اپنے لیسن نمبر 7 کی طرف چلیں گے انشاءاللہ, جس میں ہم شیپ ٹوننگ کو دیکھیں گے. کہ موشن ٹوننگ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری ایک جو آبجیکٹ ہے وہ کس طریقے سے موو کر رہا ہے, تو اس کی اگر ہم نے کمپلیکس ذرا تفصیلی تبدیلی اگر اس آبجیکٹ کے اندر اپنے کرنی ہوگی کہ وہ یہاں سے بالفرض ٹیکسٹ چلا ہے اور دوسرے اینڈ پہ پہنچنے تک یہ ٹیکسٹ کا جو حصہ ہے یہ کسی اور شیپ میں تبدیل ہو جائے. کوئی اسکوئر چلا ہے تو وہ ریکٹینگل بن جائے, ریکٹینگل چلا ہے تو وہ سرکل یا اوول کی شیپ اس کی یا کوئی اور شیپ اس کی کنورٹ ہو جائے, تو وہ شیپ ٹوننگ کے اندر ہم شیپ ٹوننگ ٹیکسٹ اور ایڈٹ ملٹیپل فریم جو شیپ ٹوننگ کے ہیں ہم دیکھیں گے. ویسے ایڈٹ ملٹیپل فریم جو ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں وہ اس میں ہم شاید نہ کریں, کیونکہ ہم نے پہلے ایڈٹ ملٹیپل فریم جو ہے موشن ٹوننگ میں ہم نے دیکھ لی ہیں, لیکن شیپ ٹوننگ میں بھی ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے گو تھرو اس میں سے ہو جائیں گے. بیسکلی ہم نے لیسن نمبر 7 کے اندر شیپ ٹوننگ اور شیپ ٹوننگ ٹیکسٹ کو جو ہے وہ کور کرنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 7 کی طرف.